اپنے بچوں کو اس لیے نہیں پالتے کہ دہشت گردوں کے لیے نمانہ بنا دیں، لقمہ بنا دیں. ہم بچے اپنے اس لیے نہیں پالتے جوان کہ دہشت گرد ہم پر مسلط اور ہمارے بچوں کی جانوں کو ضائع کریں، بچوں کی جانوں سے ہماری کھیلیں. میں ریاست کو پیغام دے رہا ہوں، ہتھیار اٹھانا اگر دہشت گردوں کو آتا ہے تو ہمیں بھی آتا ہے بھائی، ہمیں بھی آتا ہے یہ سارے کام کرنا. صرف اس ملک کی آبرو کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے ہم اپنے جوانوں کو ہمیشہ پارا چنار میں کہتے ہیں خاموش، صبر کرو، اطمینان کا اور صبر کا درس دیتے ہیں. لیکن صبر کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ اگر کوئی میرے منہ پہ تماچا مارے تو دوسرا گال میں آگے کر دوں مارو. صبر کے معنی کبھی بھی یہ نہیں ہوتے. صبر کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی میری طرف ہاتھ بڑھائے تو میں ہاتھ جوڑوں اس سے التماس کروں. نہیں، ہم وہ قوم ہے اگر ہماری اتنی طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، اگر کوئی ہماری طرف ہاتھ بڑھے ہم توڑنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں. بیٹھ کر اپنی پوری طاقت اور قوت کا استعمال کریں گے، پورا من طاقت کا استعمال، قوت کا استعمال کریں گے. ہم لائیں گے اپنے جوانوں کو سڑکوں پر، ہم لائیں گے اپنی بہنوں کو، بچوں کو سڑکوں پر. اس لیے کہ یہ ملک ہے، کوئی جنگل تھوڑی ہے. تمہاری ذمہ داری ہے پارا چنار کے حالات کو کنٹرول کرنا. لہذا میں ریاست کو کہہ رہا ہوں، یہ خرم ایجنسی عملاً حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے. میں جانتا ہوں وہاں کے حالات کو، آپ کے کنٹرول میں، آپ کی ذمہ داری ہے. امن و امان کی ضمانت آپ کے ہاتھ میں ہے. دہشت گردوں کی درا اندازی کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے. لہذا پہلا مسئلہ یہ ہے، خوش آئین ہے سیز فائر کا ہونا، لیکن یہ مستقل چاہیے ہمیں امن و امان. یہ نہیں کہ 6 مہینے بعد پھر کوئی سلسلہ وہاں شروع ہو جائے. وہاں کے جو بھی ایشو ہیں آپ مستقل بنیادوں پر حل کیجیے وہاں پر، اور وہاں کے لوگوں کو نہ تنہا سمجھو نہ اکیلا سمجھو. پوری پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور جیسے مولانا نے کہا وہاں کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے. خالصتاً ایک طرف دہشت گرد ہے، ایک طرف اس ملک کے شہری ہے. ہم اس ملک کے شہری ہیں. دہشت گردوں کو کنٹرول کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور اگر تم کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ ہٹ جاؤ بیچ سے بھائی، پھر ہم خود ہی منہ دے لیں گے. ہمیں پتا ہے کیسے علاج کرنا ہے لوگوں کا دہشت گردوں کا.